بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے، بھارت اور 4 یورپی ممالک کے درمیان 280 کھرب روپے کا 15 سالہ تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔ کیا پاکستان بھی اس طرح کے تجارتی معاہدے کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، میرے خیال میں پاکستان اس طرح کے معاہدے نہیں کر سکتا اور اس کی بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ بھارت اب ایک صنعتی طاقت ہے۔ اس کی جو ہیوی انڈسٹری ہے، اس کی جو مختلف صنعتیں ہیں، وہ ہر قسم کی اشیاء بناتے ہیں۔ گاڑیوں سے لے کے سیمی کنڈکٹر بناتے ہیں، جہاز بناتے ہیں۔ اب جو پرزے استعمال ہوتے ہیں ایئر بس اور بوئنگ میں، وہ بھارت میں بنتے ہیں۔ ریل گاڑیاں بناتے ہیں۔ سو بات یہ ہے کہ بھارت اب ایک دنیا میں صنعتی طاقت بن کے ابھرا ہے، اور اس میں اب وہ قابلیت ہے کہ وہ اس طرح کے معاہدے کر سکے۔ اس کے برعکس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع دن سے بھارت نے اپنی جو صنعت ہے اس پہ بہت توجہ دی ہے، اور اس صنعت کو ترقی دلوانے کے لیے اور اس صنعت کو آگے بڑھانے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو بڑا اہم اقدام انہوں نے شروع میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں، بھارت میں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ وہ باہر سے نہیں منگوا سکتے۔ آپ صرف اس کا جو خام مال ہے وہ منگوا سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی چاہیے آپ کو یہاں اندر انڈیا میں بنانا ہے۔ اور اب اس پالیسی کی حکمت اب 70 سال بعد نظر آ رہی ہے۔ ہم لوگ پاکستان میں شروع دن سے جو کچھ بھی ہمیں چاہیے ہوتا تھا، ہم باہر سے منگوا لیتے تھے، اور اپنی جو اندرونی صنعت ہے اس کو کسی قسم کی توجہ نہیں دی۔ اور مجھے ٹھیک یاد ہے کہ 60 کی دہائی میں پاکستان میں بڑی بڑی امریکن گاڑیاں چل رہی ہوتی تھیں جو امریکہ سے لائی جاتی تھیں اور یہاں بیچی جاتی تھیں۔ اور اسی دوران انڈیا جو ہے وہ ان کی ایک گاڑی تھی جو بالکل کھٹارا تھی، جس کا جو پاکستانی کوئی اس زمانے میں چلانے سے شرمندہ ہو، لیکن وہ ان کی اپنی بنائی ہوئی گاڑی تھی۔ انہوں نے اجازت نہیں دی اور اس کا کہ باہر سے گاڑیاں منگوائی جائیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اس کی اپنی صنعت ہے، آہستہ آہستہ اس نے ترقی کی، آہستہ آہستہ اس نے اپنی گاڑیوں کی کوالٹی بڑھائی، اور اب وہ گاڑیاں جو وہاں بنتی ہیں، کمپنیز ہیں جیسے مہندرا ہے، جیسے بجاج ہے، یہ لوگ اب ایسی گاڑیاں بناتے ہیں جو اب امریکہ اور یورپ سے اور چین سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ہم جو گاڑیاں بیچاری بناتے ہیں، وہ ہم باہر سے پرزے منگاتے ہیں اور ان پرزوں کو بس یہاں جوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا بیچارہ انڈس موٹرز جو ہے وہ صرف ایک اسمبلر ہے، وہ باہر سے پرزے منگواتا ہے ٹویوٹا سے، اور ان کو یہاں اپنی لیبر سے جوڑ کے مارکیٹ میں کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ انڈیا جو ہے وہ سب کچھ خود بناتا ہے، ایک نٹ سے لے کے انجن سے لے کے شیسی سے لے کے ٹائر لے کے سب کچھ انڈیا میں بنتا ہے، اور اس کا خام مال بھی انڈیا میں اب بننے لگا ہے۔ تو اس لیے اب ہم اپنا مقابلہ بھارت سے نہیں کر سکتے، اور جیسے وقت گزرتا ہے ہم اور پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارا بیچاری حکومت کو اس کی عقل نہیں آئی، سمجھ نہیں آئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ بنیادی وجہ وہی ہے جو ہم مستقبل پاکستان میں شروع دن سے کہتے آئے ہیں کہ ہم نالائق اور نااہل اور فاسد جاگیردار اور وڈیروں کو ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں بٹھا دیتے ہیں۔ ان کو کاشتکاری کے علاوہ اور اپنے ذاتی مفاد کے علاوہ کچھ اور نہیں پتہ ہوتا، وہ کیا پالیسیاں بنائیں گے۔ میرے خیال میں یہ بڑا افسوس کا اور لمحہ فکریہ ہے کہ دیکھیں انڈیا جو کہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، وہ آج کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، اس مسئلے کا ادراک ہو سکتا ہے، بشرط کہ ہم جو تمام یہ لوگ اب حکومت میں ہیں، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ حکومت میں ہیں، ان تمام کی چھٹی کریں، ساری اسمبلی کو خالی کریں، اور نیک اور قابل اور دیانتدار اور لکھے پڑھے لوگوں کو ہم اسمبلی میں بٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔